الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم. اللہ رب ذوالجلال سورۃ البقرہ کی ان آیات میں فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس یعنی یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ یہ یہودی پہلے سے ہی کافروں پر مدد طلب کر رہے تھے اس کتاب کے ذریعے آنے والی اور آنے والے نبی کے ذریعے۔ پھر جب وہ آئے جن کو وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ انکار کرنے والے، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہی بری بات ہے، بری چیز ہے جو انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو بیچا ہے کہ وہ کفر کریں، اس چیز کا انکار کریں، اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے ضد کے طور پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے۔ چنانچہ وہ لوگ غضب کے ساتھ لوٹے، غضب در غضب، اللہ کے غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، اور ان یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر آپ ان سے فرما دیجئے کہ پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو؟ اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے
پھر تم نے گوشالہ بچھڑے کو اس کے بعد اختیار کر لیا، معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے اور شرک کرنے والے ٹھہرے۔ ان آیات کا یہ مختصر سا ترجمہ اور ترجمانی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ان آیتوں میں اللہ رب الجلال یہودیوں کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کا نیچر بتا رہے ہیں یہود کا، قرآن سے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ان کے اندر حسد ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان چیزوں کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید آئی ہے، وہ قرآن ہے جس قرآن کا تذکرہ تمہاری تورات کے اندر، یہودیوں کی جو کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات ہے۔ وہ لوگ تورات کے ماننے والے ہیں۔ اس تورات میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کتاب قرآن مجید آئے گی ان کی شریعت کے طور پر، اس کا بھی تذکرہ اس کتاب میں ہے۔ تورات کے اندر تو آخری نبی کا بھی ذکر ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید کا بھی ذکر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری کتاب کو تم مانتے ہو، تو اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کو بھی مانو، اس کتاب کو بھی مانو۔ اگر تم اس نبی کو نہیں مانو گے اور اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہاری کتاب کا انکار کرنے والے بنو گے، کیونکہ اس کتاب میں تو ان کا تذکرہ ہے۔ اس کو نہیں مانو گے تو کتاب کا انکار ہوگا۔ اور یہ نبی کا آنا اور یہ کتاب کا آنا، قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ تمہاری کتاب میں جو ان کے آنے کا تذکرہ ہے اس کی سچائی بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی یہ بتانے، اب کتاب آ گئی، قرآن نازل ہو گئی، تو مطلب یہ ہے کہ جو تورات میں اللہ نے بیان کیا تھا وہ حکم، اس کو سچا کر رہی ہے کتاب آ کر۔ کتاب آنے سے کیا ہوا؟ وہ حکم سچا ہو گیا۔ نبی آنے سے آخر زمانے میں نبی آنے کا جو وہ حکم تھا وہ سچا ہو گیا۔ تو یہ کتاب تمہاری کتاب کو سچا بنانے والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو پھر اس کتاب کو تو تم ماننا چاہیے، کیونکہ جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے اس کتاب کو مضبوط کر رہی ہے یہ کتاب، اور اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ تم اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا اس کتاب پر بھی ایمان کہاں ہوا؟ اور تم جب مدینہ منورہ میں تھے، کافروں سے جب لڑائی ہوتی تھی تمہاری، تو تم کافروں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے آخری اور وہ کتاب والے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے مل کر ہم تم سے لڑیں گے۔ دوسرے قبیلوں کو یہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کا واسطہ لے کر، کتاب کا واسطہ لے کر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے کہ اللہ نبی، آخری نبی کے واسطے اور اس کتاب کے واسطے ہمیں ہماری مدد فرما ان کافروں پر، مشرکوں پر۔ تو اس سے فائدہ نازل ہونے سے پہلے ہی اٹھاتے رہے۔ اور جب کتاب آ گئی، جس کتاب کو تم اچھی طرح جانتے ہو، کیوں، کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ اس کا تذکرہ تمہاری کتاب میں پہلے سے ہے، تو تم نے وہاں پڑھ لیا۔ اب اس کتاب میں اس بات کو جان چکے ہو کہ یہ کتاب آنے والی ہے، تو وہ کتاب آ چکی ہے، پھر اس کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو اس کتاب قرآن مجید کا؟ ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا، کیا ہی برا سودا ہے، کیا ہی بری خرید فروخت ہے کہ اس کفر کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا، حالانکہ ایمان کے بدلے میں بیچنا چاہیے، ایمان کے بدلے میں بیچنا چاہیے اپنی جان کو، جنت کے بدلے میں بیچنا چاہیے اپنی جان کو، اللہ کے وعدوں کے بدلے میں بیچنا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن تم نے کیا کیا؟ کفر کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ دیا۔ اور کس چیز کے ساتھ کفر کیا؟ اللہ کی جو نازل کردہ قرآن ہے اس کا انکار کر کے تم نے کفر کیا۔ اور یہ کس طور پر؟ ضد کے طور پر، ہٹ دھرمی کے طور پر۔ ضد کس بات کی تھی؟ ضد کس بات کی تھی؟ ضد اس بات کی تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے یہودیوں میں سے ہی آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنو اسماعیل میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رہا، تو مسلسل جو بھی نبی آتا بنی اسرائیل میں آتا، تو اس سے ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جو آخری نبی ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، وہ نبی بھی ہمارے ہی بنی اسرائیل میں آئیں گے، ہمارے ہی اندر آئیں گے، تو پھر ہم ان کی بات کو ہی مانیں گے، ان کا سپورٹ بھی کریں گے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ نبی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب الجلال نے آخری نبی کو بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل تھے، دوسرے اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سب نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، اس طرح اور بھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بڑے نبی اسی میں سے گزرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے گزرے۔ ادھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، آخر میں سب سے آخر میں جو نبی تشریف لائے ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو ان لوگوں کو چونکہ نبیوں کا سلسلہ ان کے خاندان میں چلتا رہا، ان کے اجداد میں انبیاء آتے رہے، تو ان کو ایک ظان تھا، ایک گمان تھا، ایک غرور، ایک تکبر آ گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا ہم میں سے آئے گا، جو بھی نبی ہوگا ہم ہی میں سے ہوگا، لہٰذا آخری نبی بھی ہمارے میں سے آئیں گے۔ جب آخری نبی بنو اسماعیل میں آ گئے تو ان کے دل میں حسد آ گیا، اور ان کے دل کے اندر ایک ضد پیدا ہو گئی کہ ہمارے اندر نبی آتے تو ہم ان کو بات کو مانتے، ان کے اندر نبی آئے ہیں، کبھی نبی آیا ہی نہیں ان کی یہ نسل میں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر ہم ان کو کیسے مانیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اتنی واضح نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں کہ نبی کو دیکھتے ہی وہ پہچان لیں۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچانتا ہے وہ نبی کو ویسے پہچانتے ہیں۔ علماء نے مثال دی کہ ایک ہی جیسے ایک ہم عمر بچوں کو، ایک ہی عمر کے بچے، ایک ہی جیسے دکھنے والے بچے، ایک ہی ٹائپ کے بالکل ایک ہی لباس پہنا کر مسجد میں بھر کے بٹھا دیں،
اب باپ جب آئے گا کسی بچے کا، ان سارے بچوں میں اپنے بچے کو دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ 100 بچے ہیں، 200 بچے ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی عمر ہے، رنگت بھی گوری ہے، ناک آنکھ بھی ایک جیسا ہے، سب ایک جیسا ہے، دوسرا آدمی آئے تو پہچان نہیں سکتا۔ لیکن کسی بچے کا باپ آئے گا تو فوراً اپنے بچے کو دیکھتے ہی بولے گا یہ بچہ میرا ہے۔ تو جیسے باپ اپنے بیٹے کو اتنے مجمع میں سے پہچان لیتا ہے، ایسے ہی اہل کتاب نبی کو دیکھتے ہی پہچان لے سکتے تھے، اتنے نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اتنا جاننے کے باوجود بھی، نبی کو یہ بات سمجھنے کے باوجود کہ یہی نبی برحق ہیں، مانتے تھے دل سے یہی نبی برحق ہیں، یہی آخری نبی ہیں، ان کے بارے میں ہی ہمارے تورات کے اندر باتیں آئی ہیں، یہ جو کتاب لائے یہی حق ہے، جانتے ہوئے دل سے تسلیم کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی اور ضد جو ان کے اندر تھی، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، نبی کا بھی انکار، کتاب کا بھی انکار۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ نبی بنا سکتا ہے، جس پر چاہے کتاب نازل فرما سکتا ہے، اللہ اپنا فضل جس پر چاہے عطا کر سکتا ہے، جس پر چاہے اپنی رحمت نازل فرما سکتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس کو نبی بناؤ، اس کو نبی نہ بناؤ۔ اللہ کو مشورہ دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کو مشورہ دینا ہوا، بلکہ اللہ کے انتخاب کردہ نبی پر اعتراض کرنا ہوا، گویا کہ اللہ کے عمل پر اعتراض ہوا۔ اللہ آپ نے نبی ان کو کیوں بنایا؟ ان کو بنایا ہے تم نہیں مانیں گے۔ یہ ضد، یہ ہٹ دھرمی، اس کی وجہ سے 2 کام انہوں نے کیے، ایک ضد والا کام کیا، دوسرا حسد، جلن۔ حسد یہ ہوا کہ ہمارے اندر نبی آئے بغیر ان کے اندر کیسا نبی آ گئے، حسد۔ جیسے حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت کو دے کر جلنا، حسد بولتے ہیں اسے، کسی کی نعمت کو دے کر جلنا۔ بھائی فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے، کسی طرح وہ بیمار ہو جائے، مر جائے، یا وہ نوکری ان کے پاس ہے، وہ نوکری میرے پاس آ جائے، وہ گاڑی ہے تو وہ گاڑی میں حاصل کر لو، یا پھر وہ ختم ہو جائے۔ حسد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس سے نعمت چھن کر ہمارے پاس آ جانا، دوسرا اگر ہم کو نہیں مل رہی ہے تو وہ برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو یہ حسد تھا کہ ہم کو کیوں نہیں ملے یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کیوں آئے، ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ حسد۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ ضد، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ حسد اور ضد کے وجہ سے انکار کا وجود ہوا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان 2 گناہوں کی وجہ سے 2 بار ان پر اپنا غضب اور غصہ نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فباؤ، وہ لوٹے بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، غصے پر غصہ، ڈبل غصہ۔ اللہ کا غصہ ہی معمولی نہیں ہے، اللہ کا غصہ معمولی نہیں ہے، پھر غصے پر پھر غصہ، ڈبل غصہ، یہ لے کر لوٹے یہودی۔ ڈبل غصہ کیوں؟ یہی وجہ ہے، ایک ضد، دوسرا حسد۔ ان 2 کی وجہ سے جو عمل وجود میں آیا وہ کفر، یہ 2 کی وجہ سے۔ کافر بھی کفر کرتے ہیں، جو پوجا کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ بھی کفر کرتے ہیں، لیکن ان پر ڈبل غضب نہیں ہے اللہ کا، ان پر بھی غضب ہے، ڈبل نہیں ہے۔ کیوں صرف کفر کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہٹ دھرمی بھی شامل ہے، ضد ہے، اور اس کے ساتھ حسد۔ ان دونوں کی وجہ سے کفر وجود میں آیا، لہذا ان پر ڈبل اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ،
اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ کافروں کو بھی ہوگا، بعض گناہگار جو مومن ہوں گے امت کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہر مومن جنت میں ضرور جائے گا۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہے، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی دینی اجتماع میں شریک نہیں ہوا، 1 روپیہ صدقہ نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، لیکن اندر سے مومن ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جہنم سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ نمازیں نہیں پڑھا، اس کی سزا جہنم میں، روزے نہیں رکھا، اس کی سزا جہنم میں، زکوٰۃ نہیں نکالا، اس کی سزا جہنم میں، ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کی سزا جہنم میں، بہت سارے کبیرہ گناہ کیے، اس کی سزا جہنم میں۔ یہ سارے سزائیں بھگتنے کے بعد ان تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخل کریں گے، لیکن جنت میں تو جائے گا ضرور۔ اب ہمارا جو عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں، سیدھے جہنم میں نہ جائیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے جنت تو ہماری رجسٹرڈ ہے، جنت تو ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹریشن کر کے دیا مومنین کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں جائے گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ بلکہ ایسے جائے گا، سمجھ میں بات، یہ جہنم سے گزرتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ تو ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے، جہنم میں سزا بھگتنے کی ہمارے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ تو مومن جو عبادت کرتا ہے جہنم میں داخلے سے بچنے کے لیے، کافر جہنم میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا۔ کافر کے جہنم کے جانے میں مومن کے جہنم کے جانے میں فرق ہے۔ گناہگار مومن بھی جہنم میں جائے گا، کافر بھی جہنم میں جائے گا۔ گناہگار مومن جو جہنم میں جائے گا وہ گناہوں کو دھلنے کے لیے جائے گا، صاف ہونے کے لیے جائے گا۔ کس کے لیے جائے گا؟ گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے جائے گا۔ کافر جو جہنم میں جائے گا صاف ہونے کے لیے نہیں، کافر جو جائے گا صاف ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کو توہین کرنے کے لیے، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے ایک کپڑے پر گندگی لگی، سفید کپڑے پر گندگی یا کچھ داغ لگ گیا، اس کو واشنگ مشین میں ڈالو گے تو یہ دھل کر کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو کر نکلے گا، پہننے کے قابل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہے ہی گوبر، ہے ہی پاخانہ، ہے ہی گندگی، اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں گے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ وہ تو گندا کا گندا ہی رہے گا، گندے کا گندا ہی رہے گا۔ ایسے کافر کی مثال ایسی ہے کہ ہے ہی وہ گندگی، اس کو پاک کیا ہی نہیں جا سکتا، جہنم میں اس کو ڈالا جاتا ہے اس کی توہین کرنے کے لیے۔ دنیا میں تو نے اللہ کے احکامات کی توہین کی، اللہ کے کتاب کی، اس کے نبی کی تو نے نافرمانی کر کے توہین کی، لہذا آج تیری توہین جہنم میں داخل کر کے کی جائے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب ان لوگوں سے، یہودیوں سے، اہل کتاب سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اسی کو ہم مانیں گے۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مانو، بولے ہمارے اوپر جو نازل ہوئی، ہمارے اوپر مطلب ہمارے نبی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہم اسی کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا سب کا انکار کریں گے۔
کیسا ماننا ہوا آپ بتائیے؟ جس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کتاب میں آخری نبی کا ذکر ہے، آخری کتاب کا ذکر ہے، اس آخری نبی کو کتاب کو نہ مانیں گے تو اس کتاب کو ماننے والے کیسے ہوئے؟ تورات کو ماننے والے بھی نہیں ہوئے نا وہ، کیونکہ تورات میں اس کا ذکر ہے، تو اس کو مانیں گے تو تورات کو ماننے والے ہوں گے، اس کو نہیں مانیں گے تو تورات کو ماننے والے بھی کیسے ہوں گے؟ آگے فرما رہے وَهُوَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ کتاب جو قرآن مجید ہے وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جو ان کی جو کتاب ہے اس کتاب کی سچائی بیان کرنے والی، اس کتاب کو مانیں گے تو کتاب، اس میں کہا گیا کتاب آئے گی تو آ گئی، تو یہ کتاب نے اس کو سچا کر دیا نا، اس حکم کو، تورات کے حکم کو اس کتاب نے کیا کر دیا؟ آ کر سچا کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کتاب کو نہیں مانتے ہو نا، تمہاری کتاب کو مانتے ہو لیکن اس کو نہ ماننا، اس کو بھی نہ ماننا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جب تم اپنی کتاب کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اللہ کے نبیوں کو قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ نے جو نبی انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا تم نے جو کتاب پڑھی ہے تورات، اس کتاب میں نبیوں کے قتل کرنے کو حکم دیا گیا تھا؟ تمہیں کہا گیا تھا کہ نبیوں کو قتل کرو؟ نبی کیوں لائے گئے؟ کیوں بھیجے گئے نبی؟ تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ تم تورات کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن دوسری طرف نبیوں کو قتل کر رہے ہو، کہاں تمہارا دعویٰ سچا ہے؟ کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، اس کتاب کو نہیں مانتے ہو، اس نبی کو نہیں مانتے ہو، کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے ہی نبیوں کو کئی نبیوں کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اگر تم اپنی کتاب تورات پر سچا یقین رکھنے والے ہوتے تو یہ کام نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات سے پہلے بھی واضح نشانیاں لے کر آئے تمہارے سامنے، ٹھیک ہے؟ تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ تورات کو مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو، چلو ٹھیک ہے، تمہارے ہی پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تمہارے ہی پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تمہارے پیغمبر کو تم نے کتنا مانا، دودھ کا دودھ اب پانی کا پانی کیے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ کیا کیا نشانیاں لے کر آئے؟ لکڑی اپنا جو عصا تھا زمین پر ڈالا اژدہا بن جاتا، ہاتھ کو اپنے گریباں میں ڈالا نکالا تو ہاتھ چمکنے لگتا، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو 12 راستے نکل گئے، پہاڑ پر مارا تو 12 پانی کے چشمے نکل پڑے۔ ایسے واضح نشانیاں جس کو نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، ان کو تم نے کہاں مانا؟ اگر تم ان کو مانے ہوتے تو پھر اس گائے کے بچڑے کی جو سامری نے بنایا تھا اس کی پوجا کیوں کیا تم نے؟ نبی کے جب تم دعویٰ کرتے ہو دوسرے نبی کی کتابوں کو ہم نہیں مانتے، اپنے نبی کی کتاب کو مانتے ہو، تو پھر تم نے موسیٰ کی نشانیاں، اتنی واضح نشانیاں لانے کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اتخذتم العجل، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ جو سامری ایک جادوگر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے مناجات کے لیے گئے تو اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے رشتے کے بھائی تھے، خلیرے بھائی تھے اور بہت بڑے نبی تھے، ان کو ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ اس امت کی نگرانی کریے، میں اللہ سے مناجات کر کے آتا ہوں۔ سامری نے یہ کیا کہ ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر وہ چیز ڈالی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ پر، موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، جب کہا تو آخر وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، غرغرے کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لائے اور کیچڑ اس کے منہ پہ مارا، منہ بند ہو گیا، اس کا ڈوب گیا۔ تو وہ جو قدم جہاں جہاں گھوڑے کے پڑے تھے وہاں سے مٹی اٹھایا سامری، اور جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا تھا،
اٹھا کر ایک بچڑا بنایا. بچڑا کا مطلب گائے کا پاڑا. پاڑا بنا کر پاڑے میں وہ مٹی رکھ دیا. اس مٹی کی تاثیر یہ تھی کہ آواز نکالتا اور گردن ہلاتا وہ. تو یہ آواز اور گردن ہلانے لگا, آواز نکالنے لگا, تو سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا اللہ ہے, اس کی پوجا کرو. تو نبی کو جب اتنا ماننے والے تم تھے, نبی کے اتنے معجزات کو دیکھ چکے تھے, فرعون کو غرق ہوتا ہوا تم دیکھ چکے تھے, تم کو فرعون کے چنگل سے نکال کر موسیٰ علیہ السلام لائے, ایسے ذلت آمیز زندگی سے نکال کر لائے, سارے تم پر موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اللہ کو بھول گئے اور اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے. تو تمہارا یہ حال ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ, باوجود ہے کہ بینات آئے, واضح نشانیاں آئے, معجزات آئے, اس کے باوجود تم نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا, شرک کیا. شرک وانتم ظالمون, اور تم ظالم ٹھہرے. ظالم, ظلم کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی ایک ہے تعریف, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ سے رکھنا. وضع الشیء علی غیر محلہ, کسی چیز کو وہاں سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنے کو شرک بولتے ہیں. عبادت کو اللہ کی ذات کے لیے رکھنا, عبادت کو کس کے لیے رکھنا؟ اللہ کی ذات کے لیے رکھنا. وہاں سے ہٹا کر غیر اللہ کی ذات کے لیے رکھیں تو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا. لہذا یہ ظلم ہے, اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم بہت ہوں گے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کئی طرح کے ہوں گے. ایک وہ بھی ہے کسی کا حق مار رہا ہے, کسی پر مار پیٹ کر رہا, کسی کا بہنوں کا حق مار رہا وراثت میں, پڑوسی کا حق مار رہا, اور طاقتور ہے کمزوروں کا حق مار رہا, ماتحتوں کا حق مار رہا, یہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور اللہ تعالیٰ دوسرے ظلموں کو اور اللہ کے ساتھ ہی کیے گئے دوسرے ظلموں کو معاف کریں گے. یعنی نماز نہیں پڑھ رہا کہ کچھ اور دوسرے گناہ کر دیے, اللہ چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن شرک کو بنا توبہ کے اگر مر گیا مشرک, لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز مغفرت نہیں کریں گے. کلم کلا اعلان ہے, شرک کی کرنے والے کی, مشرک کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کریں گے. کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید رکھ نہیں سکتے, چاہے جتنے چاہے وہ نیک اعمال کر لے, ساری جائیداد کو لٹا کر غریبوں پر کھلا دے, بانٹ دے, تقسیم کر دے, لیکن اس کے اندر شرک ہے, ایمان نہیں ہے, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا کبھی بھی, اور اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. آج کل ایک سیکولرزم چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بہت سارے لوگ سیکولر بن گئے, مسجد میں بھی آئیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, پوجا بھی کریں گے. بعض سیاستدانوں کو دیکھا جاتا ہے پوجا بھی کر رہے اور خشخہ اور تلک بھی لگا رہے. ابھی حال میں چند دن پہلے 2 عورتوں کی ویڈیو آئی تھی, ایک ہندو کے ساتھ ہے اور بول رہے ہیں کہ ہم پوجا بھی کرتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے, ہم سیکولر مسلم ہیں, ہم کٹر مسلم نہیں ہیں. میڈیا ایسا اچھال پیش کر رہی ہے کہ بھئی ہندو اللہ کو بھی مانتا, وہاں بھی پوجا کرتا, مسلمان کو مانتا, درگاہوں کو مانتا, اور اپنے معبود کو ہی مانتا. کتنا کھلے ذہن کا ہے ایک ہندو, اور ایک مسلمان اتنا کٹر کیوں ہے کہ وہ کہے گا ایک اللہ کو ہی مانوں گا, دوسرے کسی کو نہیں مانوں گا. اتنی کٹرتا کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے سامنے میڈیا آج پیش کر رہی ہے. یاد رکھیے, ایمان نام ہے شرک سے بچنے کا, ایمان نام ہے شرک سے بچنے کا. آپ نے شرک کر لیا, ایمان نہیں ہے. 5 وقتہ نماز پڑھ لو, ٹوپی لگا لو, جبہ پیجامہ پہن لو, داڑھی رکھ لو,
علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، جماعتوں میں جاؤ، مال لٹاؤ، خیرات کرو، تسبیح لے کر کلمہ پڑھتے جاؤ ہزاروں لاکھوں مرتبہ، اگر شرک آ گیا ایمان نہیں ہے، جنت میں داخلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، میڈیا میں نام کمانے کے لیے ہمارے مسلمان ایسا کر رہے ہیں۔ بھئی اگر کوئی بیوی یہ سوچے کہ بھئی میں ایک مرد کو ہی کیوں خوش کروں، محلے کے سارے مردوں کو خوش کروں، سیکولر بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، میں ایک مرد کو کیوں خوش کروں، محلے میں جتنے مرد ہیں سارے مردوں کو میں خوش کروں۔ ایک مرد کو خوش کرنا، ایک شوہر کے ساتھ رہنا کتنی تنگ نظری والی بات ہے، اور وہ شوہر کتنا تنگ نظر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس اکیلے کے ساتھ رہے، کسی اور مرد کے ساتھ رہے۔ اتنی کٹرتا کیوں؟ اتنی کٹرتا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو اور بھی لوگوں کے ساتھ پھرنے دیا جائے۔ کتنا بے غیرت مرد کوئی ہے جب ایک مرد اپنی بیوی کے بارے میں نہ اس کو پیدا کیا، نہ اس کو بڑا کیا، نہ اس کو جنا، نہ کچھ کیا، صرف قبول کیا اور اس کا گھر میں لا لیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، میری بیوی کسی غیر مرد کو دیکھے گی تو پھر گھر سے باہر کر دوں گا، میں بیوی ہونے سے بے دخل کر دوں گا۔ یہ کٹرتا یہاں تو چلے گی کٹرتا۔ جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اتنی نعمتیں دی کہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ صرف میرے ہی سامنے جھکے، میرا یہ بندہ میری ہی عبادت کرے، کیا اس کے مطالبے کا حق نہیں ہے؟ کیسے دو نظریے ہیں، کیسی دو سوچ ہے لوگوں کی۔ اپنا جب مسئلہ آتا ہے، اپنی بیوی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں تو توحید والے بن جاتے ہیں، شرک پسند نہیں ہے۔ شرک پسند، بیوی کے معاملے میں شرک پسند نہیں ہے۔ تو بیوی کو معاملے میں، جبکہ بیوی کو طلاق دے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پیدا کیا، یہ مخلوقات ساری نعمتیں دینے کے بعد کہ اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہی کہے؟ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، توحید کو مضبوط پکڑنا اور شرک سے بچنا۔ شرک کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتے، کبھی کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکنا۔ ایک کے سامنے سر جھکنا ہے، یہ سر کہیں جھک گیا پھر اللہ اس سر کو توبہ کے بغیر قبول کرنے والے نہیں ہیں، پھر اللہ اس کو حوالے کر دیں گے دنیا والوں کے سامنے، جا سب کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، کسی کے سامنے نہیں، کسی انسان کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی مورت کے سامنے، نہ چراغ کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں۔ یہ سر جھکے گا اللہ کے سامنے جھکے گا، یا پھر یہ سر کٹے گا اللہ کی راہ میں۔ یہ سر یا تو کٹے گا اللہ کی راہ میں، کٹے گا تو بھی اللہ کے لیے، جھکے گا تو بھی اللہ کے لیے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں کہ توحید کا دامن اس قدر مضبوط پکڑنا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جانا، کفر سے اتنی نفرت پیدا ہو جانا، وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُخْذَفَ فِي النَّارِ۔ کفر سے اتنی نفرت ہو جانا، اتنی نفرت ہو جانا کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کی نفرت ہے۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے؟ آگ میں ڈالے جانے کو جتنا ناپسند کرتے ہیں، اتنا کفر میں جانے کو ناپسند کرنا۔ مسلمان لڑکیاں ہیں، غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہیں، اور نماز بھی پڑھ رہی، وہ بھی پڑھ رہے، میڈیا بہت اچھا بتا رہا۔ یہ ماں باپ اگر ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈالے ہوتے، ایمان سے آشنا کروائے ہوتے، اللہ کی محبت، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے ہوتے، وہ مرنا گوارا کرتی، کسی غیر کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتی۔
آج دوستیاں بھی غیروں کے ساتھ ہو رہے ہیں. بالکل بدل گیا. جب سے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا آیا, ہمارا نوجوان مرد اور ہماری نوجوان عورتیں ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہیں. کسی کی لگام, کسی کی ڈور ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں رہی. امت کی لگام اور ڈور علماء کے ہاتھ میں نہیں رہی. سب شترے بے مہار کی طرح چھوٹے جا رہے ہیں. جس کو جہاں جا رہا ہے, جہاں چاہ رہا ہے, جس کا دل وہاں جا رہا ہے. جس کھیت میں چاہے چرنے کے لیے نکل جا رہا ہے, جس جنگل میں چاہے چرنے کے لیے نکل جا رہا ہے. نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے. میرے دوستو, عزیزو, بزرگو, وہ زمانہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا جس میں ایمان پر عمل کرنا, دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. ہم لا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اپنے عمل سے وہ زمانہ لا رہے ہیں, اپنے عمل سے لا رہے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں مسجد کی ٹوپی مسجد میں, یا نہیں تو ٹوپی اپنی, نہیں تو پیچھے. ارے ٹوپی پہنو, مسلمان ہولی کی علامت ہے ٹوپی. ہمیشہ ٹوپی کا معمول بنا لو. آج جتنے دنگے ہو رہے ہیں, غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان کم ہے, لیکن جب ہر مسلمان ٹوپی پہنے گا تو سمجھ بھی آئے گا. اسلامی لباس کو, اسلامی شعار کو اپناؤ. سکھ کو دیکھو آپ, اپنے مذہب پر, اپنے اسلامی, اپنے مذہبی شعار پر, لباس پر قائم ہے. ہر مذہب والے کو چاہیے, ہندو کو بھی چاہیے کہ اپنے مذہب کا شعار اختیار کرے, مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے مذہب کا شعار اختیار کرے. لیکن ہم کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ دوسرے کے مذہب کا طریقہ اختیار کریں؟ تو ظاہر بات ہے جو دوسروں کا مذہب کا طریقہ لیں گے تو پھر شمار بھی ہمارا اس میں سے ہو جائے گا. بہرحال میرے عزیز و دوستو, بزرگوں, آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ کا کلام دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, دلوں کی اندھیریوں کو ختم کرتا ہے, دل کی تاریکیوں کو کھول کر وسعتیں پیدا کرتا ہے, دل میں نور پیدا کرتا ہے, اللہ کی محبت بھر دیتا ہے, رسول اللہ کی عزت اور ان کا مرتبہ دل میں بھر دیتا ہے, عبادات کا شوق پیدا کرتا ہے, مسجدوں سے جوڑتا ہے, اب کلام کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ. اصل رمضان کا مہینہ کئی کا مہینہ ہے بھائی؟ قرآن کا مہینہ. روزے رمضان میں ہی کیوں فرض ہوئے؟ کیونکہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. قرآن کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کے مقام اور مرتبے کے نتیجے میں اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے. ورنہ کسی اور مہینے میں بھی روزے فرض کر سکتے تھے, رمضان میں اس لیے فرض کیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کے اندر روزے بھی رکھنا ہے اور تفسیر کے دروس میں شامل ہونا ہے. آپ کے پاس مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کے ہر ہفتہ جو ہے درس ہوتا ہے اس کا, قرآن مجید کا. اس میں ضرور شریک ہوں, اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں, معمول بنا لیں کہ ہر ہفتہ مجھے درس میں شریک ہونا ہے, مجھے اپنے اولاد, اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہونا ہے, اپنے لڑکوں کے ساتھ شریک ہونا ہے, اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شریک ہونا ہے. اللہ کا کلام سنو گے. کفار چھپ چھپ کر اللہ کا کلام سنتے تھے. کافر لوگ اس زمانے میں دشمن تھے اللہ کے نبی کے, لیکن چھپ چھپ کر اللہ کا کلام سنتے تھے. اتنا مزہ ہے اس کے اندر. عجیب بات ہے کہ ہم کو مزہ نہیں آتا. کفار کو تو مزہ آتا تھا, ہم کو اللہ کے کلام میں مزہ نہیں آتا. تو آپ بتاؤ ہم ان سے آگے نکل گئے نہیں نکل گئے؟ اس لیے میرے عزیزو, دوستو اور بزرگوں, آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ ہر ہفتہ درس ہوتا ہے, پابندی کے ساتھ شریک ہو, ناغہ نہ ہو. آپ کا رجسٹر بنا کر بھی حاضری لی جائے تو قرآن کی تفسیر ختم ہونے تک ایک بھی ناغہ نہیں ہونا. ناغہ ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ناغہ ہونا. ناغہ ہوا تو کون سا ہونا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے سمجھے؟ ملک الموت کی وجہ سے ہونا ناغہ, اس کے علاوہ ناغہ کام ہے تو آگے پیچھے کر لینا. ہفتے کے دن نہیں بھائی, مغرب کے بعد نہیں, بٹوارا اتوار کو لے لیں گے, لیکن اللہ کے کلام کی تفسیر میں نہیں چھوڑ سکتا. تم بھی آ کے بیٹھو, یہاں عشاء پڑھ لیں گے, تفسیر کے بعد بٹوارا ہے مسجد میں بانٹ لیں گے, باہر نکل گئے.
یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کلام کی محبت آئے گی، اور ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں اس کے انوار و برکات پھیلیں گے، ہماری نسلوں میں انوار و برکات آئیں گے، ہمارے خاندانوں میں آئیں گے، ہمارے محلوں میں آئیں گے۔ اس بستی کو، اس علاقے کو کرنول والے لوگ، سارے شہر کے لوگ دیکھ کر عشعش کریں گے، اور یہاں نور برس رہا ہوگا، اور آسمان والوں کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی ایک عجیب منظر ہوگا، جیسے لوگ چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے، کتنا خوشنما اور کتنا خوبصورت، کتنا چمکدار چاند ہے، ایسے یہاں پر نازل ہونے والے، آپ کے گھروں پر نازل ہونے والے انوار و برکات اللہ کے کلام کی وجہ سے آسمان والے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ؟ غیر حاضر تو نہیں ہوں گے؟ کون کون غیر حاضر ہونے والے ہاتھ اٹھاؤ؟ غیر حاضر ہونے والے نہیں، سب حاضر ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی قبول کر لے ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے محلوں کو اللہ قبول کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کہ مسلمان کو مسلمان کہنا دشوار ہو جائے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا دشوار ہو جائے، وہ دن نہ آنے دیں، ہم اس دن کو آنے نہ دیں۔ ابھی جاگیں گے، ابھی جاگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا رعب بیٹھے گا، اس کا رعب بیٹھے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کلام پاک کی عظمت اور اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ہمیں مقدر فرمائے۔ ہمیں بھی اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر اور کوئی مشرک قیامت تک نہ پیدا ہو۔ ہماری نسلوں میں اللہ علماء کو، اولیاء اللہ کو، شہداء کو، صدیقین کو اللہ پیدا فرمائے۔ کوئی کافر اور مشرک پیدا نہ ہو ہماری نسلوں میں۔ اگر کوئی کافر مشرک پیدا ہونے والا ہے، وہیں پر ہماری نسل ختم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر مشرک پیدا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ہم سدھرنا، ہم سدھریں گے، ہماری نسلیں انشاءاللہ دیندار بنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مولانا کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ مولانا صرف ایک دعوت پر قرآن کریم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ تیار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ علم آپ کو دے دیے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو باتیں مولانا نے کہا ہے ان باتوں کو اپنے دامن میں رکھ لینا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مولانا، اللہ تعالیٰ جب بھی ہم مولانا کو دعوت دیں گے انشاءاللہ مولانا ہماری دعوت کو قبول کریں گے، اور قبول کرتے ہوئے آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی قبول کریں گے۔ جب بھی ہم کو ضرورت پڑی تو ضرور مولانا، ضرورت کیا ہمیشہ علماء کی ضرورت پڑتی ہی ہے، جب بھی موقع اس طریقے کے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا کا میں بے حد مشکور ہوں کہ مولانا ہمارے لیے وقت دیا اپنی مصروفیت کے باوجود، اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ تھوڑا سا وقت دیر ہو گئی کیونکہ 9:30 تک ہی تفسیر ہوتی ہے، اور اعلان بھی کیا گیا تھا اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت میں کچھ دیر ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 10 منٹ میں 10 گھنٹے میں بیٹھو بولے تو انشاءاللہ تیار ہیں، بول کر ایک جذبہ ہونا ہمارے اندر انشاءاللہ، ویسا جذبہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے۔ مولانا سے گزارش کرتا ہوں مختصر سے دعا فرما کر اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفاعة ورحمة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم اس کلام پاک کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ انوار نازل فرمائیے، ہمارے دلوں کو زندہ فرمائیے. مولا اس دن کے لیے جس دن کے تمام دل مردہ ہوں گے، ہمارے دلوں کو زندہ فرمائیے، ہماری نسلوں میں قرآن پاک کو عام و عام فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کو پڑھنا ہمارا دن رات کا مشغلہ بنا دیجئے، اس کو سمجھنا دن رات کا مشغلہ بنا دیجئے. اس کے انوار و برکات سے ہمارے رمضان کو بھی منور فرمائیے، ہماری ساری زندگی کو منور و معطر فرمائیے. اے اللہ ہم کو آپ نے ہدایت جو دی ہے، اللہ اس ہدایت کو سلب نہ فرما کر ہدایت میں مزید اضافہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کی کجی سے، دلوں کے ٹیڑھا پن سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. مولا کریم ہمیں قبول فرمائیے، ہماری زبانوں پر آپ کے ذکر کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائیے. مولا کریم ہمیں قبول فرما لیجئے. اس قرآن کی بدولت اے اللہ اس کے طفیل میں ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واغفر لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلام على المرسلين. الحمد لله.